السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام اور خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے پاس ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، آپ کی جائز دعا جو ہے، جائز حاجت جو ہے، اللہ آپ کی پوری کرے گا۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان جیسی نعمت سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں، رمضان کی برکتیں اور عظمتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ دیکھیں، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو بندہ افطاری کے وقت مجھ سے دعا مانگے گا، میں اس کی دعا رد نہیں کروں گا، جو بھی مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ کیونکہ اس معاشرے میں ہر بندہ پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے بیٹوں کے معاملات میں پریشان ہے، کوئی بچوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی اپنی دکانداری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی معاملے میں پریشان ہے، کوئی کسی الا ماشاء اللہ، ورنہ ہر بندہ پریشان ہے۔ تو آئیے دیکھیں اس پریشانی کا حل کیا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو گے، تو اللہ پاک تمہاری ہر مشکلیں آسان کر دے گا۔ اس رمضان میں جو خاص برکتیں ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور مجھ سے اگر رزق مانگے گا تو میں اسے رزق عطا کروں گا۔ مجھ سے جو بھی مانگے گا، یعنی پریشان ہے تو پریشانی سے چھٹکارے کی دعا مانگے گا، بچوں کے اچھے رشتوں کے معاملے میں دعا مانگے گا، بچوں کی وجہ سے پریشان ہے تو اس معاملے میں دعا مانگے گا، تو میں اس کی دعا رد نہیں کروں گا، اس کی دعا ختم بعد میں ہوگی، میں قبول پہلے کر لوں گا۔ تو رب ذوالجلال نے یہ ہمیں کہہ دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ تم دعا مانگو، سحری کے وقت، افطاری کے وقت دعا مانگو گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ رزق کے بارے میں دعا مانگو، آپ اپنے کاروبار کی وجہ کے معاملے میں دعا مانگو، آپ کسی معاملے میں جائز حاجت جو ہے آپ کی دعا مانگو گے تو اللہ آپ کی پوری فرمائے گا۔ اگر آپ کی بیماری ہے، بیماری میں پریشان ہیں آپ، تو آپ وہ بھی دعا مانگیں تو اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم افطاری کے وقت دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نظر تو نہیں آ رہا، مانگیں تو کیا مانگیں۔ اصل میں یہ ہمارا جو دشمن ہے، یہ ہمارا نفس ہے اور یہ شیطان ہے۔ جب ہم ان چیزوں سے چھٹکارا پا لیں گے اور رب سے دعا مانگیں گے اور اپنی حاجت جو ہے رب کے سامنے رکھیں گے، اپنا مسئلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رکھیں گے، تو ہمارے جو مسائل ہیں ان میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور دعا مانگنے سے پہلے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر کملی والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ دے کر رب سے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔